اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم اگر لوگوں کو دیکھیں تو اس میں بڑا زیادہ یہ ہمیں بات سننے کو مل جاتی ہے کہ ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا، ہمیں بیزی رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے ہی مصروف ہیں کہ فارغ اوقات نہیں ملتے۔ تو دونوں ہی ایکسٹریم باتیں ہیں۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وقت ہی نہیں ملتا کہ میں کوئی اور کام کر سکوں، اور دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ مجھے وقت کل کرنا پڑتا ہے۔ ٹائم کل کرنا ایک آج کل ٹرم بن چکی ہے، یا مصروف رہنا یا بوریت ہونا، یہ والے سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ معاملات ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن کیا واقعی میں ہم اتنے مصروف ہو سکتے ہیں، یا ہماری زندگیوں کے اندر کوئی ایسے معاملات ہیں کہ ہم اتنے ہی فارغ ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹائم کو کل کرنا پڑتا ہے، یا مصروف رہنے کے لیے ہمیں گیمیں کھیلنی پڑتی ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانی پڑتی ہے، آؤٹنگ کرنی پڑتی ہے؟ کیا یہ حقیقت میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ یا ہمیں کوئی آرٹیفیشلی یہ چیزیں بنا کے دکھائی جا رہی ہیں؟ تو ہم اسی چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک صورت ہے قرآن پاک کی، یہ 94 نمبر صورت ہے، علم نشرح۔ تو اس کے اندر ہم تھوڑی سی ہمیں لیڈ ملتی ہے اس بات کی، اور جگہوں پہ بھی ہے لیکن میں اس کے اوپر ابھی بات کرنا چاہوں گا۔ تو آپ دیکھیں گے تو اس کی آیت نمبر 5، 6 اور 7 کے اندر اس بات کو بڑا کھول کے ہمیں بتا دیا کہ جو 5 نمبر آیت ہے اس میں کہا جا رہا ہے فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اور اسی بات کو دہرایا گیا ہے آیت نمبر 6 کے اندر، اور اس کے اندر دوبارہ کہا گیا ہے بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اور اس کی کنکلوژن جو آگے مزید بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ تو یہ وہ مقام ہے جس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فراغت جب انسان کو ملتی ہے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اس کو چاہیے کہ اپنے فارغ ہونے پہ خوب کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش اس کے بارے میں کہ آخرت کے بارے میں، کیونکہ فراغت اس کو دنیا میں ملی ہے دنیا کے کاموں سے، تو وہ دنیا کے کاموں سے جب فارغ ہو جائے، جب اس کو ٹائم ملے تو خوب کوشش کرے آخرت کے لیے۔ تو اب یہ دیکھیں اس کے اندر ہمیں کلیئر کٹ ملتا ہے کہ ہمیں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی فارغ اوقات ملے تو اس میں خوب کوشش کرنی ہے۔ اس میں جو ہے نا وہ انٹینسٹی بڑھا کے ہمیں کہا گیا ہے کہ خوب کوشش کرنی ہے، صرف اتنی نہیں ہے کہ صرف کوشش کرنی ہے۔ تو اس کو پھیلا کے دیکھیں، یہ ساری کی ساری جتنی بھی عبادات ہمیں بتائی جاتی ہیں، ذکر اذکار کریں، جب بھی فارغ ہیں ذکر اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھیں۔ ایک حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ انسان کو 5 چیزیں جب میسر ہوتی ہیں تو اس کی وہ قدر نہیں کرتا، لیکن جب اس سے کھو جاتی ہیں تو پھر اس کو اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ اور آج یہاں پہ میں قلیل کرتے ہوئے وہ صرف ایک بات ہی بتاؤں گا جو ہماری بات کے ریلیٹڈ ہے۔ تو ان 5 چیزوں میں سے ایک وقت کو بھی کہا گیا ہے کہ جب انسان کے پاس وقت ہوتا ہے تو اس کو ضائع کرتا ہے، اور جب وقت نہیں ہوتا تو پھر وہ پچھتاتا ہے۔ تو ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز وقت بھی ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو جب بھی ہمیں وقت ملے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں خوب کوشش کریں، آخرت کے بارے میں، نیکیاں کمانے کے بارے میں۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، یعنی اس کو کوئی نہ کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے نیکی کرنے کا، وہ کوئی موقع مس نہیں کرتا۔ اسی بات کو اگر مزید ہم بڑھا کے دیکھیں تو ہمیں بڑی ساری نفلی عبادات کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تو ہم نے نفلی عبادات میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ تو جتنی بھی نفل نمازیں ہیں آپ دیکھیں کہ چاش، اشراق، اوابین یا تہجد کی جو نماز ہے اس کا تو کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی خاصیت کا پتہ چل جائے تو تم ساری نمازوں سے بڑھ کے اس کی حفاظت کرو۔ تو وہ ایک پہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہوتا ہے، انسان کے پاس موجود ہوتا ہے جب وہ ساری دنیا سے فراغت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سورہ مزمل کے اندر بھی ملتی ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ہے کہ بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہوتے ہیں، تو چاہیے کیا کہ بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں سورہ مزمل کے اندر بھی ملتی ہیں، اور جب ہم شروع میں دیکھتے ہیں سورت آیت نمبر 1 سے لے کے 4 میں، تو اس میں تو سیدھا سیدھا ہی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں قیام کیا کرو، چاہے تم اس کو آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس میں کچھ اضافہ کر لو، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔
تو آپ دیکھیں یہاں سے ہمیں بڑی ساری لیڈ ملتی ہے جس کے اندر نفلی عبادات کی ہمیں پرزور جو اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ یہ معاملات کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں کہ جب ہم حکمت نہیں سمجھیں گے تو ان چیزوں کی طرف ہمارا رجحان بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کی ہمیں لذت آئے گی، کیونکہ مائنڈ میں اگر یہ باتیں نہیں ہوں گی کہ ہمیں خوب کوشش کرنی ہے آخرت کے لیے، جیسے کہ ہم نے سورہ علم نشرح میں بھی آیت کوٹ کی کہ جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو آخرت کے لیے، تو یہ والی چیزیں جب ذہن میں نہیں ہوں گی تو کبھی بھی ترغیب انسان کی یہ پکڑنا بڑا ہی مشکل ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ آپ کو کہتا رہے کہ کرو 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 تو آپ بھی سوچتے ہیں کہ یار کیوں کروں، طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، میں کرتا ہوں، غنودگی آ جاتی ہے، بوریت ہوتی ہے۔ تو جب آپ کی یہ موٹیویشن بنی رہے گی ان باتوں سے تو پھر ہی آپ اس کے بارے میں کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے جس کو میں یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں اس سائیکولوجیکل پرابلم کو ایڈریس کیا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں اور کیوں تم نے اس کے بارے میں محنت کرنی ہے۔ تو یہ نفلی عبادات کو بھی اپنا معمول بنائیں، اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ فارغ اوقات کو غنیمت جانیں اور ان کو بے جا باتوں میں، فضول میں، سوشل میڈیا کے اندر یا گیم بچے آج کل کھیلتے ہیں، گیمنگ کا ایک کافی سارا معاملہ ہے، فلمیں، ڈرامے، نیٹ فلکس، یہ ساری چیزیں ہیں، تو کوشش کریں کہ ان سب چیزوں سے دور رہیں، اور جب بھی فارغ اوقات آپ کو حاصل ہوتے ہیں تو اس میں ضرور بضرور نہایت کوشش کر کے آخرت کمائیں۔ تو میرا یہی پیغام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اور آخرت کے بارے میں جب بھی ہمیں فارغ اوقات ملے اس کے بارے میں خوب کوشش کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں ہمیں لذت عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اپنانے کی، اس پہ عمل کرنے کی، قرآن پاک کو بھی اور عبادات کو بھی اس کا جو عملی جامہ ہے پہنانے سے جو ہماری روح کو، جو سوسائٹی کو جو مقصود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔